نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ آسان ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوڑ لگانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دوڑ لگاؤ، بیٹھے ہو کیوں ہو؟ دریائے کرم جوش میں ہے، دریائے رحمت جوش میں ہے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے آ جاؤ، بخشش لینے کے لیے آ جاؤ، دوڑ لگاؤ۔ اور جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے جو میں نے جنت تیار کی ہے اعدت للمتقین، اس جنت کو لینے کے لیے دوڑ لگاؤ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کا طول ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ شوق دلا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہیں۔ جب بالغ ہوتا ہے تو پھر شریعت کا قانون آ جاتا ہے کہ خواہشات پہ چلنا ہے یا شریعت پہ چلنا ہے، من چاہی زندگی بسر کرنی ہے یا رب چاہی زندگی بسر کرنی ہے۔ یہ یہاں سے امتحان شروع ہو گیا، اور کوئی آدمی بھی اپنی فطرت سے ہٹ کر اس کے اندر خواہشات پیدا نہیں ہوتی۔ آدمی کے اندر جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں اللہ نے اس کی عین فطرت کے مطابق رکھی ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارا مرنے کو جی نہیں چاہتا، کوئی ہے کہ بھائی مجھے موت آ رہی میں مرنا چاہتا ہوں، مرنا نہیں چاہتا، تو پتہ چلا کوئی جہاں ایسا ہے جہاں موت نہیں ہوگی۔ میں اور آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوگا، بڑھاپا آئے گا۔ تو پتہ چلا کوئی جہاں ایسا ہے جہاں ہمیشہ کی جوانی بھی ہوگی۔ ہمیں کبھی بھوک آتی ہے، کبھی فکر آتا ہے، کبھی کوئی غم، کبھی کوئی حادثہ، کوئی پریشانی۔ ہم ان سے بچنا چاہتے ہیں، خوشیاں چاہتے ہیں۔ تو پتہ چلا کوئی جہاں ایسا ہے جہاں ہمارے ہر دل کی بات پوری ہوگی۔ وَلَكُمْ مَا فِيهَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، زبان سے نہیں بولنا پڑے گا، جو دل میں خیال آئے گا وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ تو پتہ چلا وہ جہاں ہے، تو وہ جہان یہی ہے جو اللہ نے جنت کو بنایا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ جتنا زور ہے، اور جہنم سے بچنے کے لیے بھی دوڑ لگاؤ جتنا زور ہے۔ دوڑ ہماری لگ رہی ہے بھائی، یہ نہیں لگ رہی، دیکھنا یہ ہے کہ ہماری دوڑ کس طرف لگ رہی ہے۔ ہماری دوڑ لگ رہی ہے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے۔ ابھی قرآن و حدیث کی بات ہمارے اوپر اتنا اثر نہیں کرتی جتنا یہ بات اثر کر دیا، یہ کام شروع کرو، پیسے ہی پیسے، پیسے ہی پیسے، یہ بڑی جلدی اثر کرتی ہے۔ سچ فرمایا رحمت اللہ عالمین نے کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے جس میں وہ مبتلا ہوئی اور فتنوں کا شکار ہو گئی۔ میری امت کا فتنہ مال ہوگا۔ وہ میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ فیس بک پر، یوٹیوب پر کیا ہو رہا ہے۔ اولاد ماں باپ کو قتل کر رہی ہے دولت جائیداد کے لیے۔ لیکن میرے بھائیو کیا کر رہے ہیں؟ سکندر اعظم سب نے سنا، بہت بادشاہ گزرا ہے، اس نے بڑا قتل عام کیا تھا کہ پوری دنیا کا میں سلطان بننا چاہتا ہوں، بادشاہ بننا چاہتا ہوں۔ بابل شہر میں تھا، جب اسے وہاں خبر مل گئی کہ وہ جو ایک کونا رہ گیا تھا وہ بھی فتح ہو گیا ہے، اب تو مشرق مغرب شمال جنوب کا تو بادشاہ ہے، خبر مل گئی، ساتھ ہی ملیریا بخار آ گیا، اب کانپنے لگا، رینگنے لگا۔ تو کہتا ہے کوئی مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے، مجھے میرے گھر پہنچا دے، میں گھر مرنا چاہتا ہوں، سڑک پہ نہیں مرنا چاہتا۔ کیا کیا بھائی اس نے؟ اتنی دنیا کا قتل کیا، اتنا قتل کیا کہ اللہ معاف، استغفر اللہ۔ اور ساری سلطنت جس کے لیے اتنا قتل کیا وہ دینے کو تیار ہے کہ بس میرے گھر پہنچا دو، وہاں موت ہے، یہاں موت نہ ہے۔
مر گیا، مرنے سے پہلے اس سمجھ آ گئی یہی مروں گا، تو پھر وصیت کی کہ جب مجھے دفن کیا جائے تو میرے دونوں ہاتھ قبر سے باہر نکالے جائیں، لوگوں کو پتہ چل جائے پوری دنیا کا بادشاہ خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ تو آج ہمارے پاس تو اتنی دولت نہیں ہے۔ ہارون رشید رحمہ اللہ تعالی علیہ اللہ والے تھے، کوئی بوڑھا آدمی ملتا تو اس کو کہتے مجھے کوئی وصیت کرے، کوئی نصیحت کرے۔ شکار کے لیے نکلا، پیاس لگی، باغ میں گیا، مالی سے کہا پانی پلا دو، بابا جی نے پانی پلا دیا، مجھے کچھ وصیت فرمائیں۔ بیٹا ٹھیک ہے بھائی، تو میرے پاس پانی کے لیے آیا، پیاسا تو مر رہا تھا، اگر اس وقت میں تجھے کہتا کہ آدھی سلطنت میرے نام کر دو تو پانی دوں گا تو کیا کرتے؟ تو حاجی مرنے سے بہتر ہے میں پانی لے لیتا اور میں سلطنت دے دیتا۔ ٹھیک ہے بھائی، تو نے پانی کے بدلے مجھے آدھی سلطنت دے دی ہے، اب بیٹا جی یہ بتاؤ کہ اس پانی سے پیشاب بنے گا؟ اب آپ کا پیشاب رک گیا ہے، بند ہو گیا، آپ درد سے کرا رہے ہیں، تکلیف بہت زیادہ ہے، دوائی صرف میرے پاس ہے۔ میں کہوں گا بھائی میں تو دوائی دوں گا، جب تم باقی آدھی سلطنت بھی میرے نام کر دو گے تو کیا کرو گے؟ تو کہا جی مرنے سے بہتر ہے دے دوں، پھر میں ضرور ترلے دے کے مرنا ہے۔ تو کہا بیٹا یہی وصیت ہے، جس حکومت آدھی حکومت کی قیمت ایک گلاس پانی اور باقی آدھی حکومت کی قیمت بنے ہوئے پیشاب کی دوائی، یہ تمہیں کہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ اللہ اکبر، آج بھائی ہم غافل ہی غافل ہیں بس۔ کب جاگیں گے؟ کوئی آسمان پھٹتا دیکھیں گے، کوئی دریا سمندر میں آگ لگی دیکھیں گے، کب جاگیں گے؟ کب توبہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہڑتالوں سے فیصلے نہیں بدلتے، کوئی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، اللہ فیصلے بدلتے ہیں توبہ سے۔ تو میں نے ابھی آیت جو پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی بخشش کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے دوڑ لگاؤ۔ بھائی دوڑ کب لگائی جاتی ہے؟ میں پہلے آگے جاؤں، میں آگے جاؤں، میں آگے جاؤں۔ اب پہلے جمعے میں نے تھوڑی سی بات وضاحت کی تھی، شاید یا دوسرے جمعے میں، کہ جب جس کو نامہ عمل دائیں ہاتھ میں مل گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تھوڑی اشر قبر کی بات کی تھی، اور اس نے یہ نعرہ لگا دیا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ بھائی میرا نامہ عمل پڑھو، اللہ نے مجھے پاس کر دیا، میں کامیاب ہو گیا۔ اب یہاں کیا کیا جائے گا؟ اسے ایک نہر سے غسل دیا جائے گا، یہ سارے بال، یہ سب گندگیاں، یہ سب ختم، یہ بغل والے بال، یہ زیر ناف بال، جو کچھ بھی ہے ختم، حسن یوسف مل جائے گا۔ ایک نہر سے پانی پلایا جائے گا، اندر کا پخانہ، پیشاب، یہ بلغم، یہ کھانسی، جو بیماریاں ہیں بالکل سب ختم۔ 5 نبیوں کی صفات دے کے اللہ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ آدم علیہ السلام کا قد ملے گا 120 فٹ کم و بیش، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر، موت کو ذبح کر دیا گیا۔ داؤد علیہ السلام کی زبان کہ جب وہ زبور پڑھتے تھے تو شجر و حجر بھی روتے تھے۔ یوسف علیہ نبی علیہ السلام کا حسن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، 5 نبیوں کی صفات ہر جنتی کو دی جائیں گی، پھر اس کے لیے جنت کا داخلہ ہوگا۔ اور جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچے گا، کھٹکھٹائے گا، اس کی حوریں، اس کی بیویاں اس کو لینے کے لیے دروازے پر پہنچ جائیں گے۔ حور کسے کہتے ہیں؟ حورا، حیران کر دینے والی۔ فرمایا جنت کی حور آسمان دنیا پہ آ کے یہ انگلی کا ایک پورا ظاہر کر دے تو سورج بے نور ہو جائے، 7 سمندروں میں تھوک دے تو 7 سمندروں کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے، اور اگر اپنا ایک جھلک دکھا دے، چہرے کی جھلک دکھا دے
تو تمام جنوں انس کے کلیجے پھٹ جائیں، اس کا حسن برداشت نہیں کر سکتے۔ اب دنیا کی جو بیوی ہوگی ایمان والی، اللہ اسے پہلے جنت میں بھیجیں گے، اب وہ ان سب کی ملکہ ہوگی، اور وہ باقی اس کی جو بیویاں حوریں ہوں گی وہ اس کی خدامہ ہوں گی۔ وہ دنیا والی بیوی 1 میل لمبا لہنگا اسے پہنایا ہوگا، 120 فٹ قد ہوگا، بال اس کے ایڑیوں تک آ رہے ہوں گے، اور باقی اس کی جو حوریں بیوی ہیں اس کے ناز و نخرت کے ساتھ اس کو جنت دروازے تک آئیں گی خاوند کو وصول کرنے کے لیے، اور پھر وہ ایک نغمہ گائیں گی کہ ہمیشہ کی ملاقات، اب کبھی جدائی نہیں ہوگی، ہمیشہ کی صلح، اب کبھی لڑائی نہیں ہوگی، ہمیشہ کی جوانی، اب کبھی موت نہیں آئے گی۔ خاوند کو سواری پر بٹھایا، آگے پیچھے یہ استقبال کر کے وہ آگے اس کو لے کے جا رہی ہیں۔ اپنے مقام پر پہنچا، خدمت گزار آگے، چھوٹی چھوٹی عمر والے بچے آگے، اور حور کے بارے اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ شوق دلاتے ہیں، گورے رنگ والی، موٹی موٹی آنکھوں والی ہیں، ابھرے ہوئے سینے والی ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کنواریاں۔ میاں بیوی کا جسمانی تعلق قائم ہوگا، جب دوسری کے پاس جائے گا تو پہلی پھر کنواری ہو جائے گی۔ اب دسترخوان کھانے آگے، جنت میں جو سب سے پہلے کھانا دیا جائے گا وہ اس مچھلی کی کلیجی دی جائے گی تمام جنت والوں کو، جس مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ نبی علیہ السلام 40 دن رہے تھے۔ اب جنت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے۔ رات نہیں ہے، رات تو بھئی کام کر کے تھک گئے ہیں، کل پھر کام پہ جانا ہے، وہاں تو رات ہے ہی نہیں، نہ سورج ہے، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی، ٹھنڈا موسم بہار ہوگا، اللہ کے نور سے اس میں روشنی ہوگی۔ تو دن تبدیل ہوگا تو کیا پتہ چلے گا؟ جنت کے حسن میں، اس کی رونق میں، اس کی خوشیوں میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ اور دی اینڈ یہ نہیں ہے، ہر روز ہر روز ہر روز، ہر جمعے اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ کا دیدار میدان مزید میں ہوگا۔ میدان مزید کتنا بڑا ہوگا؟ یہ ساری باتیں جو ہم کر رہے ہیں ایک شوق دلانے کے لیے، تاکہ ہمارا وہ شوق جو دنیا بنانے کے لیے اس کا تھوڑا رخ موڑا جائے، ذرا دنیا کو ضرورت سمجھا جائے، اللہ کو مقصد سمجھا جائے، جنت کو اپنی منزل سمجھا جائے۔ اگر ہمارے کانوں میں بھی ڈانٹیں پڑی رہیں گی تو موت تو آنی آنی ہے بھائی، اذا جاء اجلھا لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ اب میدان مزید کتنا بڑا ہے؟ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، 7 زمینوں 7 آسمانوں کی تار بنائی جائے، جتنی یہ لمبی بنے گی، 7 زمینوں 7 آسمانوں کو کھولا جائے، ان کو جوڑا جائے تو جتنی لمبی یہ تار بنے گی، میدان مزید جو ہے یہ سارا کچھ، یہ سارا 7 زمینوں 7 آسمان، جنت، سب کچھ جو ہے، جنت کے 6666 درجے ہیں، ایک درجے سے دوسرے درجے کا 500 سال کا سفر ہے۔ یہ زمین و آسمان، پوری جنت پورے درجات کے ساتھ آ جائے تو میدان مزید کے سامنے ایسے ہوگی جیسے دسترخوان پر ایک پلیٹ پڑی ہوئی ہے، جہاں اللہ کا دیدار ہوگا۔ اور میدان مزید 7 زمینوں 7 آسمان، پوری جنت 6666 درجات کے ساتھ، یہ سارے ایک طرف ہو جائیں تو اللہ کے عرش کے سامنے ایسے ہوگا جیسے انگوٹھی میں چھوٹا سا نگینہ۔ واسع کرسی السماوات والارض، اللہ کا عرش سب سے بڑا ہے۔ تو میدان مزید میں جب اللہ کا دیدار کے لیے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے بندوں کو کھانے کھلائے کھلائے، کپڑے پہنائے پہنائے، خوشبوئیں لگائیں لگائیں، اللہ سے ملاقات ہونی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو آپ کو کچھ سناؤں؟ داؤد علیہ السلام سے کہیں گے داؤد میری تسبیح بیان کرو۔ داؤد علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ وہ تو زبان دنیا میں تھی، میں نے بڑا چڑھا کے واپس کر دی۔ داؤد علیہ السلام جب اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، داؤد علیہ السلام سے پہلے ایک درخت جو ہے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے گا، اس میں ایسی موسیقی جاذبیت کی آواز نکلے گی کہ اگر 1000 سال تک وہ گاتا رہے تو میاں بیوی کو ایک دوسرے کی خبر نہیں ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے ایسا اچھا، ایسے اچھا کیا ہوگا؟ داؤد علیہ السلام آ جاؤ بھائی،
وہ پڑھیں گے اللہ کی حمد و ثنا، وہ درخت کو بھول جائیں گے، وہ جھوم اٹھیں گے، کیا وہ یہ اللہ کا دیدار، یہ پوری تمام انبیاء اگلی کرسیوں پر، امتیں پیچھے، جمعہ کے دن اللہ کی ملاقات کا دن، اللہ فرمائیں گے اس سے بہتر سناؤں؟ کہ بھائی میرا دھیان گھڑی کی طرف ہے یار، بات کیا کرنی ہے یا اللہ، اس سے بہتر کیا ہوگا؟ اللہ نبی کریم علیہ السلام کو فرمائیں گے آ میرے محبوب آج تو میرا قرآن پڑھ۔ جب نبی کریم علیہ السلام قرآن پاک پڑھیں گے اور اللہ ہم سب کو نصیب کرے ہم سنیں گے، تو کیا منظر ہوگا بھائی، وہ بھول جائیں گے درخت کو، بھول جائیں گے داؤد علیہ السلام کو، اللہ کا حبیب قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، وہ کیفیت ختم ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے سچ ایسے اچھا سناؤں؟ ایسے اچھا کیا ہوگا؟ اللہ خود اپنا قرآن سنائیں گے، سورہ رحمان بھی آتا ہے، سورہ طٰہٰ بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ سنائیں گے۔ میرے بھائیو یہ سب کچھ کیسے ملے گا؟ اس کی مان کے چلیں گے تو ملے گا، اس کے مخالف چلیں گے تو مخالف جو ہے وہ جہنم بنا رکھی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے، اللہ رضوان کو فرمائیں گے رضوان میرے پردے ہٹاؤ، میرے بندے میرے بندیاں مجھے دیکھیں کہ میں کیا ہوں، آج میں اپنا دیدار کراتا ہوں۔ بس اتنا اعلان ہوگا، جنت کی ایک ایک چیز، حوریں، انبیاء، اولیاء، پوری امتیں جو بیٹھے ہیں سب کا سکتہ طاری ہو جائے گا، سانس اوپر کا اوپر نیچے کا نیچے، 70,000 نور کے پردے ہٹیں گے، اللہ تعالیٰ مسکراتے ہوئے سامنے آئیں گے، اللہ فرمائیں گے السلام علیکم یا اہل جنہ، اے جنت والو جب جنت میں آئے تھے ہر موڑ پر میرے فرشتوں نے سلام علیکم سلام علیکم، ہر جگہ سلام قولا من رب الرحیم، اپنے رب رحیم کا بھی سلام قبول کرو۔ جب پھر ایسے دیکھیں گے یہ میرا اللہ ہے جس کو میں نے کہا ہائے میرے اللہ، یا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام غزالی فرماتے ہیں دنیا کے 8 لاکھ سال اپنی آنکھ نہیں جھپک سکیں گے جب اللہ کا دیدار ہو۔ اب بعض آدمی دل شکار 8 لاکھ سال، یار کوئی گل کرو کرنے والی جڑی ہے بھائی، 50,000 سال کا قیامت کا دن ہے، جس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا اس کے لیے جیسے فجر کی 2 سنتیں بڑی ہیں۔ تو اللہ کیا بھائی، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلایا تو نہ کائنات کا نظام جام کر دیا، اللہ جانے اللہ کا حبیب جانے کتنے لاکھوں سال کتنے ہزاروں سال، تو اللہ جب اپنا دیدار کرائیں گے نظام جام ہو جائے گا، دیکھتے رہیں گے۔ جب کیفیت ختم ہوگی اللہ فرمائیں گے جاؤ بھائی اپنی حوریں بیویاں مزے کرو، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جاؤ کھاؤ پیو موجے لو۔ نہیں یا اللہ کچھ نہیں چاہیے، بیویاں کہیں گی خامد نہیں چاہیے، خامد کہیں گے بیویاں نہیں چاہیے، کیا چاہیے؟ بس یہی چاہیے تو ہمیں دیکھتا رہے ہم تجھے دیکھتا رہیں۔ تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ شوق نصیب فرمائے جس کے لیے اللہ نے خود شوق دلایا ہے۔ ایک بیوی سے جسمانی تعلق سے آپ ایک دوسرے سے محظوظ ہو رہیں گے، ابھی فارغ نہیں ہوں گے، سامنے کھڑکی کھلے گی، وہ حور بیوی اس سے زیادہ خوبصورت ہوگی، جناب ہماری باری کب آئے گی؟ اس کے بعد وہاں سے بھی فارغ نہیں ہوگا، آگے کھڑکی کھلے گی، جناب ہم بھی انتظار میں بیٹھے ہیں، وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک دم اتنی نورانیت آئے گی کہ وہ آدمی سجدے میں چلا جائے گا، فرشتہ کہ جناب کی ہوا ہے کیا ہوا؟ کہتا ہے یا اللہ نے دیکھا ہے تو میں اس لیے جو کہ نہیں اللہ نے نہیں دیکھا، یہ تیری دنیا کی بیوی یہ تیری ساری کھیلوں پر خوش ہو رہی ہے، وہ مسکرائی ہے، یہ اس کے اگلے دانتوں کا نور ہے۔ میرے بھائی یار کیا زندگی ہوگی؟ کبھی آدم علیہ السلام جو ہے وہ کہیں گے کہ آ جاؤ بھائی میرے سارے بچوں آج تمہاری دعوت میرے پاس ہے۔ کبھی کوئی نبی ہماری دعوت کرے، کبھی کوئی نبی دعوت کرے، کبھی ہمارے پوتے ہمارے رشتہ دار پکے پکائے کھانے، اور وہ منظر کیسا ہوگا جب نبی کریم علیہ السلام فرمائیں گے آجو میرے امتیو آج تمہاری دعوت میرے ہاں ہے، اللہ اکبر۔ اور وہ منظر پھر کیسا ہوگا جب ہم کہیں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آج ہماری ماؤں سمیت آپ کی دعوت ہمارے پاس ہے۔ تو یار یہ زندگی کیسے بنے گی؟ یہ نہیں کہ طواف کیا کعبہ کا، گنگا کا اشنان بھی، راضی رحمان بھی، خوش رہ شیطان بھی، نہیں یہ نہیں، دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ اللہ کے مطیع و فرما بردار بندیں گے تو اللہ کا وعدہ ان سے، ہاں اللہ گناہوں کو معاف فرمائیں گے، لیکن بھائی یہ تو نہ کریں اللہ معاف کر دے گا،
موت کا جھٹکا کوئی معمولی بات تو نہیں نا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پورے مذاکرے کا جو حاصل ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرمائے اور اس کے مطابق اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن بك ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير. اللهم ارزقنا الجنة الفردوس بغير حساب. اللهم ارزقنا الجنة الفردوس بغير حساب. اللهم ارزقنا الجنة الفردوس بغير حساب. يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات. يا حل المشكلات حل مشكلاتنا. يا دافع البليات ادفع بلياتنا. يا راحم المساكين ويا ناصر المستضعفين. يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر. وأقيموا الصلاة.